الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک بہت اہم موضوع پر میری 2 جمعہ سے بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو وقار تھا، مسلمانوں کی جو سربلندی تھی، مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی، مسلمانوں کا جو ہولڈ تھا، مسلمانوں کا جو رتبہ تھا، اس رتبے میں زوال کیوں آیا؟ یعنی آج وہ مقام، وہ ہولڈ، وہ مرتبہ، وہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اور مایوسی سے نکالنے کے لیے میں نے ہندوستان کی تاریخ سنائی۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد مجھے آپ کو سنانا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو مایوس نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے۔ احساس کمتری کے اندر جو آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ آگے ترقی نہیں کرتا۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ویراں ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو مسلمان کہاں تھے اور اس وقت کہاں تھا۔ میں نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا گزشتہ جمعہ۔ فاتح ہندوستان کے سب سے پہلے فتح کرنے والے محمد بن قاسم کے بعد 300 سال کا وقفہ ہندوستان میں ایسے ہی گزر گیا۔ اصل جو ہندوستان میں فتح ہوئی ہے وہ 3 بنیادی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پہلی وجہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہندوستان میں اسلام 3 راستوں سے آیا ہے۔ کتنے راستوں سے؟ 3 راستوں سے۔ پہلا راستہ بزنس کا، تجارت کے لیے جو عرب آتے تھے مالبار وغیرہ میں، سرندیپ وغیرہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آتے تھے، صحابہ بھی آئے تو شق قمر کے معجزے کو دیکھ کر مالبار کے بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر اسی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، راستے میں انتقال ہوا تھا۔ سرندیپ، مالبار جو بنگلہ دیش کا ایریا آج شمار ہوتا ہے، پاکستان کا حصہ شمار ہوتا ہے، وہاں پر دین آ چکا تھا حضور کے زمانے میں۔ دوسرا جو اسلام ہندوستان میں آیا، پہلا تو تجارت کے راستے سے آیا ہے۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ فاتحین کے راستے سے آیا، محمد بن قاسم کے ذریعے سے۔ 300 سال کا گیپ ہو گیا، محمود سلطان محمود غزنوی کے ذریعے سے، ان بادشاہت کے ذریعے سے آیا۔ تیسرا جو اسلام، تیسری جو شکل ہے ہندوستان میں اسلام آنے کی، اولیاء کرام ہے۔ اولیاء کرام کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے۔ جیسے میں آپ کو اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہندوستان کو فتح کرنے والے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی، ہندوستان کو فتح کرنے والے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے والے سلطان شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری ہیں ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے والے سب سے پہلے۔ محمود غزنوی فتح کر کے چلے گئے، اسلامی قانون اور اسلام کے مطابق ہندوستان میں حکومت کرنے والے، اس کا رواج ڈالنے والے کون تھے؟ سلطان شہاب الدین غوری۔ ہندوستان کی رعایا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے دل جیتنے والے، دلوں پر فتح کرنے والے سب سے پہلے جو ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جسموں پر فتح حاصل کی ہے محمود غزنوی نے۔ اسلامی نظام سب سے پہلے ہندوستان میں قائم کیا ہے شہاب الدین غوری نے، اور دلوں پر فتح پائی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے دلوں کو جیت لیا ہے اجمیر کے اندر رہ کر خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ برکتہ۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے۔ بادشاہوں نے تو جسموں پر حکومت کی ہے، اسلامی نظام شہاب الدین غوری نے قائم کیا ہے، اور دل جو جیتے ہی دلوں کے اندر جو محبت اور عقیدت پیدا کی ہے، اسلام کا صحیح تصور اور آئینہ جو پیش کیا، وہ کون تھے؟ خواجہ
معین الدین چشتی۔ خیر، شہاب الدین جو غوری تھے، سلطان محمود غزنوی کے بعد انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ شہاب الدین غوری جنہوں نے اسلامی حکومت قائم کی ہے پورے ہندوستان میں، وہ شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے بڑے بڑے راجپوت بادشاہ جو ہندوستان میں ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر رکھا تھا، مذہب کے نام پہ نفرت پھیل چکی تھی، اور اس وقت بھی جسے آج مذہب کے نام پہ نفرت پھیلی ہے، راجپوت کے خاندانی بادشاہوں کا رواج برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ اور راجپوت کے خاندانی بادشاہ میں سے ایک بادشاہ جس کا نام تھا ہتھورا راج، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ہتھورا راج جو راجپوت بادشاہ گزرا ہے، ظلم و ستم کا ایسا بازار گرم کر رکھا تھا، اس پر پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے چڑھائی کر دی۔ ان کو فتح نہیں ملا کیونکہ اس کی طاقت بڑی تھی۔ پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری نے دوسری مرتبہ حملے کا ارادہ کیا۔ ہندوستان کی رعایا کو ظلم سے نکال کر امن اور شانتی قائم کرنا شہاب الدین غوری کا مقصد تھا۔ ہندوستان کی جو رعایا تھی ظلم و ستم کا شکار ہو چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے شہاب الدین غوری نے دوسری مرتبہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ والوں کی دعاؤں کی ضرورت تھی، اور اللہ والوں کی دعاؤں کے بغیر کوئی بادشاہ اس زمانے میں ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ این اس وقت میں راجہ ہتھورا نے اپنے دربار میں سے مسلمان پر بہت ظلم کیا، تو خواجہ معین الدین چشتی نے بادشاہ کو سفارش نامہ بھیجا اور کہا راجہ ہتھورا سے مسلمان پر اس طرح ظلم کر مت، دیکھ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا بند کر دے۔ راجہ ہتھورا نے اس وقت سلطان خواجہ معین الدین چشتی کو توہین والا جملہ کہا کہ بڈھا آ کر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہوا ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے اور مجھے وارننگ دے رہا ہے۔ کلندر ہچ گویت دیگا گویت، اللہ والوں کی بددعائیں بڑی خطرناک ہوتی۔ جب راجہ ہتھورا نے خواجہ معین الدین چشتی کو توہین کے ساتھ، اہانت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جواب دیا، تو خواجہ صاحب نے ایک جملہ کہا، میں نے زندہ راجہ ہتھورا کو پکڑ کر شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ زندہ، میں نے زندہ راجہ ہتھورا کو پکڑ کر شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر کہا ہوا جملہ تھا، پکڑا نہیں تھا۔ شہاب الدین غوری کو معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب نے اپنے خانقاہ میں جملہ کیا ہے۔ خواجہ شہاب الدین غوری کو یقین ہو گیا اب میں راجہ ہتھورا پر حملہ کروں گا تو یہ زندہ میرے پاس گرفتار ہوگا۔ حملہ کیا، 12,000 کی فوج، 1,20,000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ شکست فاش ہوئی اور راجہ ہتھورا شہاب الدین غوری کے قبضے میں آیا اور شہاب الدین غوری نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہے اسلامی حکومت کا نظام قائم ہو گیا، لیکن فتح کیا، امن و سکون قائم کیا، ہندوستان کی گدی کو نہیں چھینا شہاب الدین غوری نے۔ ملک در ملک کو فتح کرتے گئے، گجرات کو فتح کیا، مالوار کو فتح کیا، سرندیر، اسی طریقے سے اجین کو فتح کیا، اور اسی طریقے سے گجرات کو فتح کیا۔ مختلف ممالک کو فتح، مختلف صوبوں کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے ایک خاص شاگرد رشید کو ہندوستان کی گدی پر سب سے پہلے بادشاہ بنا کر جو بٹھایا۔ ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک ہے۔ ہندوستان کے سب سے پہلے مسلمان بادشاہ کا نام کیا ہے؟ قطب الدین ایبک ہے۔ قطب الدین ایبک 1193 میں ہندوستان کی راجدھانی پر، دلی کی مسند پر راجپوت کے ختم کر کے، راجپوت بادشاہوں کے سلسلے کو ختم کر کے، شہاب الدین غوری کی محنت سے اور ہندوستان پر فتح پا کر دلی کی راجدھانی پر سب سے پہلا جو بادشاہ بنا ہے مسلمانوں کا وہ قطب الدین ایبک ہے۔ پتا ہے آپ کو قطب الدین ایبک کون تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، قطب الدین ایبک ایک بے یار و مددگار بچہ تھا۔ ایک سوداگر نے بازار سے اس کو خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد اس کو قاضی فخر الدین جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے نیشا پور لا کر
ترکستان سے اس بچے کو لا کر نیشاپور کے اندر قاضی فخر الدین کے حوالے کر دیا تھا۔ قاضی فخر الدین نے اس بچے کی تربیت کی جو امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب ایک بیٹی کی طرح اس کو پالا۔ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا تو قاضی صاحب کے بچوں نے اس قطب الدین ایبک کو دوسروں کے ہاتھ میں بیچ لیا تو ایک سوداگر نے خریدا۔ اس سوداگر کو اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگ گیا یہ آگے چل کر بڑا ہونے والا ہے۔ ان کو لے جا کے شہاب الدین غوری کے حوالے کیا۔ شہاب الدین غوری نے اس بچے کی تربیت کی، اپنا مرید بنا لیا اور ایسی بیٹی کی طرح پالا کیونکہ شہاب الدین غوری کو لڑکے نہیں تھے، صرف ایک لڑکی تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرے بعد سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ہونہار بچہ چاہیے، اپنے لڑکا ان کو لڑکا نہیں تھا۔ تو شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے تخت پر، راجدھانی پر سب سے پہلے کس کو بٹھایا؟ قطب الدین ایبک کو۔ آپ کو پتا ہے کہ قطب الدین ایبک کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ قطب الدین ایبک جو ہے شہاب الدین غوری کا تربیت یافتہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی سے روحانی تعلق تھا۔ اللہ والوں کی فیض صحبت کے ذریعے سے ایک متقی پرہیزگار، متقی اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ قطب الدین ایبک نے سب سے پہلے دلی کی راجدھانی پر بیٹھنے کے بعد دلی کو مزین کیا اور دلی کو سدھارا، اس کے سڑکیں بنائی، کشادہ کیا اور پوری رعایا کے لیے سہولتیں قائم کر دی، ٹیکس کو معاف کر دیا۔ رعایا جو ظلم و ستم کا شکار ہو چکی تھی وہ ساری کے ساری امن و شانتی کا گہوارہ بنایا۔ دلی کے اندر ایک مثالی اور ایک بہترین مسجد بنائی جس کو آج ہم جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ دلی کی جامعہ مسجد ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک نے بنایا۔ پھر اسی مسجد کے پاس ایک قطب بنایا، ایک قطب مینار جس کو ہم کہتے ہیں، یہی قطب الدین ایبک نے بنایا۔ یہ دو یادگار علامتیں اس زمانے میں اس نے بنائی، ایک قطب مینار، ایک جامعہ مسجد۔ اطمینان اور چین و سکون کے ساتھ حکومت کیا، ہندوستان کے بقیہ حصوں پر قبضہ کیا، راجپوتوں کے اس ظالمانہ رویے کو اور ظلم و ستم کو ختم کر کے قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ 20 سال حکومت کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ قطب الدین ایبک کے بعد قطب الدین ایبک کا بیٹا آرام شاہ بادشاہ بنا۔ نام کیا تھا؟ بڑا دلیندر تھا، بڑا نالائق تھا، باپ متقی پرہیزگار تھا، بیٹا بڑا نافرمان تھا۔ قطب الدین ایبک نے جو حکومت کو مضبوط کیا تھا ہندوستان کی، 1 سال کے اندر اس کو تتر بتر کر دیا۔ اس نے نام ہی تھا اس کا آرام شاہ۔ نام کیا تھا؟ آرام شاہ۔ تو وزیروں نے، لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اس لڑکے کو جب تک ہم حکومت کی گدی سے نہیں اتاریں گے تب تک ہندوستان واپس ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کیونکہ ہندوستان پر مسلمانوں کو حکومت 650 برس کرنا تھا۔ اب یہ دوسرا ہی بادشاہ اگر دلیندر نکلا تو پھر اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ بدل جائے گی۔ تو ان کو ہٹا کر، آرام شاہ کو ہٹا کر مشورے کے ساتھ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کو، ایک بہت بڑے نیک پارسا متقی پرہیزگار اللہ والے آدمی کو ہندوستان پر دوسرا بادشاہ بنایا گیا۔ میں آرام شاہ کو بادشاہ میں شمار نہیں کرتا کیونکہ وہ آیا بھی چلا بھی گیا 1 سال کے اندر، 1 سال کے اندر مختصر مدت کے لیے آیا تھا۔ دوسرا جو ہندوستان کا حکمراں اور بادشاہ گزرا ہے وہ کیا نام، اس کا ان کا کیا نام تھا؟ شمس الدین التمش۔ میں آپ کو 2-3 بادشاہوں کی تاریخ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ کرنے والے کیسے تھے۔ ہمارے تمہارے جیسا مسلمان نہیں تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اللہ سے گہرا تعلق بھی تھا۔ یہ شمس الدین التمش جو تھے یہ 2 بڑے شیخ کے ساتھ اسلامی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بہت بڑے 2 شیخ تھے۔ شہاب الدین غوری کا تعلق خواجہ معین الدین چشتی سے تھا، شمس الدین التمش کا تعلق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر۔ آپ نے ان دونوں ولیوں کا نام سنا ہے؟ خواجہ فرید الدین گنج شکر اس زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ کاکی کیوں کہتے ہیں؟ روٹی والا۔ کاکی کا معنی روٹی والا۔
یہ بچپن میں جب چھوٹے تھے 6-7 سال کے، ماں کے پاس جب روٹی مانگتے تھے تو ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، بیٹا روٹی مجھ سے مت مانگنا، روٹی اللہ سے مانگنا۔ بچے نے ماں سے پوچھا تھا اللہ سے کیسے مانگو؟ تو ماں نے کہا کہ وضو کرنا، مصلی بچھانا، نماز پڑھنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، روٹی کھلا دے۔ اور یہ بچہ دعا میں بڑھتا تھا، ماں روٹی برتن میں ڈال کے کھڑکی میں چھپاتی تھی، دعا کرنے کے بعد ماں سے پوچھتا تھا تو ماں کہتی تھی دعا قبول ہوگی یہ تیری، اللہ کسی کھڑکی میں روٹی چھپا کے رکھے ہوں گے، جا کے لے لے۔ تو بچہ کھڑکی کا پردہ اٹھاتا تھا تو روٹی مل جاتی تھی۔ روزانہ بچے کا معمول بن گیا تھا، روٹی کس سے لیتا تھا؟ نماز پڑھ کے اللہ سے لیتا تھا۔ اور چھپا کے کون رکھتی تھی؟ ماں۔ ایک دن ماں شادی میں گئی تھی، آنے میں دیر ہو گئی، بچے کا آنے کا وقت ہوا، بچہ مدرسہ گیا ہوا تھا، گھر آیا بچہ، ماں کو فکر سوال ہو گئی، اللہ روزانہ میں روٹی چھپا کے رکھتی ہوں، میرا بچہ نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے تو روٹی مل جاتی ہے، آج میں نہیں ہوں، اللہ تو اپنی قدرت سے میرے بچے کو روٹی کھلا دے۔ خود بہت یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 7 یا 8 سال کے بچے گھر میں آئے، ماں کو دیکھا گھر میں نہیں ہے، نماز پڑھ کے دعا مانگی اور مصلی اٹھایا، کھڑکی کا پردہ اٹھا کے جا کے دیکھا تو اس میں روٹی رکھی ہوئی تھی، روٹی کھا کے سو گئے۔ ماں جلدی سے آ کے بچے کو اٹھائی، کہا کہ بیٹا روٹی کھایا؟ بچہ مسکرا کر کہنے لگا امی اب تک جو روٹی کھایا ہوں پورے زندگی میں، آج جیسے روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی، آج کی روٹی دار جنت کی آئی تھی۔ اس دن سے اس بچے کا نام پڑ گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ کاکی کا معنی روٹی والا۔ روٹی ڈائریکٹ کس سے ملی تھی؟ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر یہ دونوں بزرگ تھے۔ سلطان کا ارادہ ایک نہر بنانے کا تھا، حوض بنانے کا، پانی کا بڑی تمنا تھی، کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ کچھ مثالی کام کرنا چاہتے تھے۔ جیسے قطب الدین ایبک نے جامعہ مسجد بنایا تھا، ایک بڑا پانی کا حوض بنانا چاہتا تھا، اس پانی کا سپلائی پورے ملک کے اندر ہو اور بہت دور دور تک ہو۔ تو حوض کے لیے جگہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا، بار بار آ کے خواجہ قطب الدین بختیار سے کہتا تھا حضرت میں جگہ دیکھ کر آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو حوض بنانے میں کامیابی مل جائے۔ حضرت کہتے تھے ٹھیک ہے جگہ دیکھتے رہنا، پسند آئے تو بتا دینا۔ ایک جگہ پسند آ گئی، کس کو؟ شمس الدین التمش کی خوبیاں بتا رہا ہوں۔ شمس الدین التمش کتنا متقی پرہیزگار ہوگا آپ کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ شمس الدین التمش نے دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، گھوڑا بھگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شمس الدین التمش جس جگہ کو دیکھ کر پسند کیا تھا، اللہ کے رسول اپنا گھوڑا لے کر وہاں پر پہنچے۔ شمس الدین التمش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ تو یہاں پر؟ ہاں میں تیرے ارادے کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں تیرے ارادے کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ تو تب پتا چل تو شمس الدین التمش نے کہا میرا ارادہ حوض بنانے کا ہے، پانی کا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ارادہ ہے، حوض بنانا چاہتا ہے؟ کہا کہ بنانا چاہتا ہوں۔ سرکار کے گھوڑے نے زور سے ٹاپ ماری۔ شمس الدین التمش نے دیکھا حضور جس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس گھوڑے نے جس جگہ پر پیر مارا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل گیا۔ یہ خواب دیکھتے ہی شمس الدین التمش کی آنکھ کھل گئی۔ شمس الدین التمش سیدھا بھاگتے ہوئے آدھی رات اپنے شیخ کے پاس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، سرکار کے گھوڑے نے زمین پہ ٹاپ ماری ہے، جس جگہ کو میں نے پسند کیا تھا اس جگہ سے پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا جلدی مجھے لے کر چلو اس جگہ پر۔ شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، خواجہ فرید الدین گنج شکر کو، دونوں اولیاء کرام کو لے کر اس جگہ پر پہنچے۔ رات کی تاریخی تھی، چراغ لگایا گیا، چراغ کی روشنی میں جگہ تلاش کی گئی، اس جگہ جہاں پہ گھوڑے نے پیر ماری تھی پانی کا چشمہ نکل رہا تھا۔ اس جگہ پر شمس الدین التمش سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حوض اسی جگہ پر بناؤ۔ دارالعلوم بردومن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس کا میپ بنانے کے لیے اور اس کا لائنات کرنے کے لیے سرکار خواب میں آ کر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا یہاں پر مدرسہ بنانا۔ ایسے شمس الدین التمش کو سرکار نے بتایا تیرے حوض کو بنانا ہے جو پانی سارے ملک تک کو پہنچانا چاہتا ہے، اس جگہ پہ بنانا۔ اس حوض کا نام پڑ گیا حوض شمس الدین، حوض شمس، حوض شمس۔ یہ ان کا کمال کا ایک کرامت ہے۔
یہ اللہ کے رسول کا بتائی ہوئی جگہ ہے۔ اور بتاؤں شمس الدین التمش کے واقعات۔ شمس الدین التمش غلامی کی زندگی گزارتے تھے، بخاری میں رہتے تھے، بخارا سمرقند کے اندر رہتے تھے۔ ان کا جو مالک تھا ان کو انگور لانے کے لیے پیسے دیا، جا کے انگور لے کر آ۔ یہ انگور لانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پیسے گم ہو گئے۔ جا کے مالک کے ڈر سے ایک درخت کے نیچے روتے ہوئے بیٹھ گئے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انگور لے کر جانا ہے، نہیں لے کر گیا تو مالک مارے گا۔ ایک فقیر درویش وہاں سے آیا، اس نے چہرے کو دیکھ کے بھانپ لیا، یہ بچہ پریشان ہے، یہ بچہ ٹینشن میں ہے۔ فوراً اس نے بھانپ لیا اور بھانپ کر اس نے کہا انگور چاہیے؟ بازار سے جا کے انگور لا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا کے مالک کو دے دینا، لیکن یاد رکھنا اللہ تجھے ملک کا بڑا بادشاہ بنانے والا ہے۔ وہ درویش کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا۔ اللہ تجھے ملک کا بادشاہ بنانا ہے، آج تو محتاج تھا، انگور کی ضرورت تھی، میں نے لا کر تجھے دیا، جب تو بادشاہ بنے گا غریبوں کی ایسی ہی مدد کرنا جیسے میں نے تیری مدد کی ہے۔ خواجہ یہ شمس الدین التمش فرماتے ہیں اس واقعے سے مجھے سبق ملا، میں جب بادشاہ بنا تو سب سے پہلے میں نے غریبوں کے اوپر دان کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اس واقعے سے سبق حاصل کیا تھا، اور میرے حکومت سلطنت میں کوئی غریب بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی غریب بھوکا نہیں رہتا تھا۔ اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو شمس الدین التمش کا۔ یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا روٹی والا واقعہ میں نے سنایا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہندوستان جمع ہو گیا، سمندر کی طرح لوگوں کا مجمع تھا، سمندر کی طرح۔ اتنے بڑے ولی تھے اس زمانے کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پورا ہندوستان اکھڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میدان میں جنازہ رکھا گیا، ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت نے مرتے وقت وصیت کی ہے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے والے آدمی کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے، وہی جنازے کی نماز پڑھائے گا، جس کے اندر 4 صفات نہیں ہوں گے وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پبلک انتظار کرنے لگی، سناؤ کیا ہے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک پرچہ لکھا تھا جس میں لکھا تھا میرے مرنے کے بعد میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس میں 4 کوالٹیز ہوں۔ پہلی صفت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوٹی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوٹی ہو۔ دوسری صفت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑا ہو۔ تیسری صفت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جس نے کسی نامحرم لڑکی کو اپنی نظروں سے نہ دیکھا ہو، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، نمازی، پوتری، بھتیجی کے علاوہ کسی بھی عورت کو اپنی نظروں سے نہ دیکھا، معمولی بات ہے۔ چوتھی صفت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جس کی عصر کی 4 رکعت اذان کے بعد کی سنت نماز نہ چھوٹی، جو غیر مقیدہ ہے۔ یہ چاروں شرائط سننے کے بعد بڑے بڑے علماء تھے، مفتیان کرام تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی نماز پڑھانے کی، کیونکہ 4 میں سے کہیں نہ کہیں کسی کے اندر خامی ضرور تھی۔ جنازے کا انتظار ہوتا گیا، کوئی پڑھانے والا نہیں ملا۔ ایک نقاب پوش آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اپنا نقاب نکال کے پھینک دیا اور جا کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے سامنے جا کر کہا میرے استاد آپ تو چلے گئے لیکن مجھے ذلیل کر کے چلے گئے، یہ صفات میرے اندر تھے، آپ کو نہیں بتانا تھا، میں نے صفات چھپا کے رکھے تھے، صرف اللہ کو معلوم تھا، میں پبلک کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جاتے جاتے میرے اندر کے صفات آپ بتا کر گئے۔ لوگوں نے نقاب نکال کر دیکھا، وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش، ہندوستان کا دوسرا بادشاہ شمس الدین التمش، جو دلی کی راجدھانی پر بیٹھ کے تخت شاہی پر حکومت کر رہا ہے، لیکن زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں چھوڑا ہے۔ دلی کی راجدھانی پر بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، لیکن تہجد کی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے۔ دلی کی راجدھانی پر بیٹھ کر جس نے حکومت کیا ہے، اس کی رعایا میں آنے والی کسی نامحرم لڑکی کو آنکھ سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھا ہے۔ دلی کی راجدھانی میں حکومت کرنے والا قطب الدین شمس الدین التمش، عصر کی 4 رکعت نماز نہ چھوٹی ہے، سنت چھوڑنا چھوٹی ہے۔ بتاؤ ایسے بادشاہ ہندوستان میں گزرے ہیں، اس وقت ہندوستان کی تاریخ کیا ہوگی؟ جس کی تہجد فوت نہیں، جس کی رعایا میں کسی پر بدنظری نہیں، اور جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ یہ تھے صفات ہمارے ہندوستان کے بادشاہوں کے اندر۔ شمس الدین التمش کا جب انتقال ہو گیا، خلافت عباسیہ کی طرف سے ان کو ایک امامہ ہدیے میں آیا تھا،
خلافت عباسیہ کی حکومت نے بغداد سے ایک امامہ بھیجا تھا، شمس الدین التمش کی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے وہ امامہ ہندوستان میں پہنایا گیا، اور یہ ان کی طرف سے ان کے لیے تمغہ امتیاز تھا۔ شمس الدین التمش کا جب انتقال ہو گیا، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ناصر الدین محمود بن شمس الدین، ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ یہ شمس الدین التمش نے 36 سال حکومت کی ہے، اس سے پہلے قطب الدین ایبک نے 20 سال حکومت کی ہے۔ ناصر الدین محمود بن التمش کو جب بادشاہ بنایا گیا، میں بات ختم کرتا ہوں، یہ 2 باتیں ناصر الدین کے سنا کر، یہ بے باپ جیسا تھا، بیٹا بھی ویسا ہی تھا، جیسا نیک باپ تھا اس کا بیٹا بھی نیک تھا۔ 2 خوبیاں میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت یہ ناصر الدین کی 2 خوبیاں بتاتا ہوں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا۔ حکومت کو چلاتا تھا، پر ہندوستان کی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر سے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا۔ گھر کا گزران کرنے کے لیے خالی اوقات میں قرآن لکھتا تھا۔ اس زمانے میں قرآن پرنٹ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ 2 پارے قرآن لکھ کر اس قرآن کے نسخوں کو بیچ کر اس کے ملنے والے پیسوں کے ذریعے سے گھر چلاتا تھا۔ ہاتھ سے قرآن لکھ کر ان نسخوں کو بیچ کر اس کے جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے گھر چلاتا تھا ناصر الدین التمش کا بیٹا۔ اور گھر کے اندر کام کرنے کے لیے کوئی خادمہ اور نوکرانی نہیں تھی، گھر میں کام کرنے کے لیے خادمہ اور نوکرانی، چھوٹا سا گھر تھا، ہندوستان کا بادشاہ تھا، 3را بادشاہ تھا، 14 سمجھو 3را بادشاہ، اتنے شان و شوکت کی بادشاہ ملنے کے باوجود بھی گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نوکرانی نہیں ہے، اور اپنے گھر کا گزران کے واسطے قرآن کے نسخے لکھ کر، جیسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کیا کرتے تھے کہ قرآن کو لکھ کر اس کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے سبق لیا ہے، اور انہی سے سبق لیا ہے۔ ناصر الدین سے اتنا متقی پرہیزگار تھا۔ ان کا ایک وزیر خاص تھا، اس کا نام محمد تھا۔ دوسرا واقعہ، وہ اس کو پیار کہتے، اے محمد، بڑے پیار سے بلاتے تھے وزیر کو۔ ایک دن محمد وزیر کو محمد کہہ کے نہیں پکارا، تاج الدین کر کے پکارا، تاج الدین ادھر آ۔ اس نے جلدی نہیں دیکھا، کہا کہ تاج الدین ادھر آ۔ وہ محمد جو وزیر تھا آیا، آ کر چلا گیا۔ 3 دن تک بادشاہ کے پاس نہیں آیا، 3 دن تک گھر میں جا کے روتا رہا، پریشان رہا، ٹینشن میں آیا کہ مجھے بادشاہ محمد کہہ کے پکارنے والے آج تاج الدین کر کے کیوں پکارے، محمد کہہ کے پکارنے والے تاج الدین کہہ کے کیوں پکارے۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بلوایا ناصر الدین نے، اور وزیر سے پوچھا 3 دن دربار میں کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ 3 دن میں نے رو رو کے گزارے ہیں، لگتا ہے کہ آپ میرے سے بدگمان ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے میرا نام محمد ہے، آپ نے تاج الدین کہہ کے پکارا ہے۔ تو حضرت ناصر الدین ابن التمش نے کیا کہا معلوم؟ سینے پہ لکھو یہ جملہ، دلوں میں لکھ کر لو۔ کہا میں ہمیشہ تجھے محمد کہہ کے پکارتا تھا، اس وقت میں وضو کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جس وقت میں نے تجھے تاج الدین کہہ کے پکارا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ جس وقت میں نے تجھے تاج الدین کہہ کے پکارا میرا وضو نہیں تھا، میں میرے آقا کا نام بغیر وضو کے اپنے زبان سے لینا پسند نہیں کیا، میں نے محمد کہہ کے تجھے نہیں پکارا، تاج الدین کہہ کے پکارا۔ یہ ہندوستان کے 4 نمبر بادشاہ کی داستان ہے جس کے زبان سے محمد کا لفظ بھی بغیر وضو کے نہیں نکلا۔ ہم نے ایسے بادشاہوں کا زمانہ پایا ہے، ایسے بادشاہوں کا زمانہ پایا ہے۔ یہ تھی ہندوستان کے اندر کل ملا کر 73 برس کی داستان میں نے سنائی ہے، 73 ایئرس کی داستان 4 بادشاہوں کی میں نے سنائی ہے۔ اس طریقے سے 664 سال مسلمانوں حکومت کی، اچھے بھی آتے گئے برے بھی آتے گئے، اچھے بھی آتے گئے برے، جیسا بیچ میں برا آیا تھا نا، ایسے اچھے بھی آئے برے بھی آئے، پھر بابری، پھر اس کے بعد تغلق خاندان، لودھی خاندان، ابراہیم بن ادہم، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اولیاء کا سلسلہ آتا رہا، نظام الدین اولیاء آئے اور بڑے بڑے اولیاء آئے، بادشاہوں کا دور چلتا رہا۔ آخر میں مغلیہ سلطنت جس کا پہلا بانی بابر، پھر ہمایوں، جہانگیر، اورنگزیب ہوتے ہوئے اخیر کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر،
1857 1193 سے تاریخ سنانا شروع کیا میں 1857 کی جنگ بدر کے اندر انگریزوں نے بہادر شاہ صفر کو ختم کر دیا. دلی کی راجدھانی کے تخت تاپائے پر انگریز کا حکمراں بٹھایا گیا. گویا مسلمانوں کو جو حکومت ملی تھی شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک سے شروع ہو گئی تھی، بہادر شاہ ظفر پہ ختم ہو گئی. 664 سال تک اس ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. 1857 میں ہمارے ہاں پاس سے حکومت چلی گئی ہے. ابھی 1957 2000 اور یہ جو چل رہا ہے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، جا کر 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے حکومت ہمارے ہاتھ سے، جا کر 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، ورنہ 750 سال حکومت اس ہندوستان پر آئی. اس کے لیے کبھی مایوس مت ہونا. اللہ نے ایسی طاقت مسلمانوں کو دی تھی، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، پھر وقت اب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو غلبہ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں شب برات پر 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر. شب برات جو آج کی رات ہے، آنے سے پہلے کچھ کام کر کے آئیں، کچھ کام کر کے آئیں گے انشاءاللہ. آج 8:30 بجے کی جماعت ہوگی اور آنے سے پہلے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، 14 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. آج کتنے لوگوں کی؟ 14 لوگوں کی آج اللہ مغفرت نہیں کرتے. سب کی کرتے ہیں، 14 آدمیوں کی نہیں کرتے. نمبر 1 مشرک. زندگی میں اگر شرک کیا ہے اللہ کے علاوہ، مشرک کی آج کی رات اللہ مغفرت نہیں کرتے. شرک سے توبہ کر کے آؤ. اللہ تیرے علاوہ میں نے کسی کے اوپر یقین کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، ورنہ آج کی رات میری مغفرت نہیں ہونے والی. نمبر 2 کینہ رکھنے والا، جس کی زندگی دل میں ذرا برابر بھی دوسرے کے بارے میں کینہ ہے، آج کی رات اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. اپنے اندر سے کینے کو نکال کر سچی پکی توبہ کر کے آؤ. نمبر 3 اہل حق علماء کی جماعت سے الگ ہونے والا، علماء کو برا بلا کہنے والا، گالیاں دینے والا، علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنے والا، اہل حق کی جماعت سے الگ ہونے والا، اللہ آج کی رات اس کی کسی بھی قیمت پر مغفرت نہیں کرتے. اگر کسی عالم کو، امام کو، کسی حافظ کو برا بلا کہا ہے، مغرب سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ اللہ کے پاس مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں. چوتھی چیز زانی، زناکار، بدکار، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو یا موبائل سے کیا ہو یا سیکسی فلم سے کیا ہو یا ویڈیو سے کیا ہو، ایسے مرد کی، ایسے عورت کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، آئندہ سے میں زنا کا کام نہیں کروں گا. یہ سارے کام مغرب سے پہلے کرنا ہے. نمبر 5 رشتہ توڑنے والا، خالہ سے، پھوپھی سے، دادا سے، نانا سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، فون کر کے معافی مانگ لو. رشتہ داری سے بات، جن سے بات نہیں ہے ان سے مغرب سے پہلے بات کر لو. ان سے کہو کہ میری غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی، قطع تعلق کیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. رشتہ داری کو توڑنے والی کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا. یہ جو ٹخنے ہیں نا، اس کے نیچے پاجامہ پہننے والا، پینٹ لٹکانے والا، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے. اللہ سے دعا کرو جو پینٹ لمبی لمبی پہنتے ہیں، اللہ سے آج مغفرت چاہو کہ اللہ میں ٹخنوں سے نیچے آئندہ سے پہنوں گا، لیکن آج میں سچے پکی اس کے بارے میں توبہ کرتا ہوں. نمبر 7 ماں باپ کا نافرمان. جس نے ماں کا دل دکھایا ہے، باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اللہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں کرتے. نمبر 8 شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا، چاہے چس لے لے، چاہے جرسی لے لے، جو بھی کرے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آج کی رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. نمبر 9 قاتل، کسی کا خون کرنے والا، مرڈر کرنے والا، کسی کو مارنے والا جان سے ناحق طریقے پر، اللہ اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں کرتے. نمبر 10 جبری ٹیکس وصول کرنے والا. یہ حکومت سے متعلق ہے، جو جبرن ٹیکس لوگوں سے وصول کرتی ہے، اللہ ایسے حاکم اور حکمراں کی مغفرت نہیں کرتے. نمبر 11 جو ہے جادو کرنے والا، ٹونا کرنے والا، کرنی کرتوت کرنے والا، اور کسی کے بگاڑنے کے لیے ناریل، نیمبو، غلط چیزوں کا استعمال کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے پیچھے پڑنے والا، جادو ٹونا کے پیچھے اور کرنی کرتوت کے پیچھے پڑنے والے کی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے. نمبر 12 غیب کی خبریں معلوم کرنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا کہ غیب کی کیا خبریں ہیں، غیب کی خبریں، اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہیں، کسی اور کے ذریعے سے غیب کی خبریں معلوم کرنے والے کی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے. نمبر 13 جو ہے فال کھلنے والا،
مٹو کے ذریعے سے، ہاتھ کے لکیروں کے ذریعے سے، نشانوں کے ذریعے سے تیری تقدیر یہ بتا رہی ہے، تو 23 سال کے بعد یہ کرنے والا، یہ ہائی وے روڈ یہاں جا رہا ہے، یہ بائی پاس یہاں جا رہا ہے، یہ اس کی انگلیاں دیکھ کر، اس کی لکیراں دیکھ کر یہ سیدھا بنگلور کی طرف گئی ہے، یہ بنگلور کی طرف گئی ہے۔ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں۔ مٹو کے ذریعے سے تقدیر معلوم کرنے والا سب سے بڑا مٹو ہے، سب سے بڑا مٹو ہے۔ جو مٹو کو پوچھ کے تقدیر معلوم کرتا ہے اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ آخر میں فرمایا کہ آج کی رات طبلہ بجانے والا، گانا بجانے والا، ڈھول بجانے والا، میوزک کرنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ شعب الایمان کے اندر 14 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان 14 لوگوں کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آج مغرب سے پہلے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لو جو میں نے بتایا، اور مغرب کی نماز پڑھ کر عبادت وغیرہ کر لو۔ مغرب سے پہلے دعا میں بیٹھ جاؤ، 8:30 کی نماز ہوگی، نماز کے بعد کچھ دیر بعد دین کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد جتنی بھی انفرادی عبادت جو آپ کو کرنا ہے وہ کر لو۔ انشاءاللہ رات کے اندر عبادت کیسے کرنا ہو انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔